الحمدللہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی عبدہ الذی فضلہ بالاعجاز والبیان وعلى صاحبہ ابی بکر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ طاہر صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے ایک دوست رات 1 بجے سفر سے واپس گھر پہنچے اور نماز پڑھے بغیر سو گئے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز کی جو قضا کرنی ہے وہ قصر کی صورت میں ہوگی یا پوری نماز کی صورت میں؟ دیکھیے گا، نماز کے آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر کوئی آخری وقت میں نماز کے آخری وقت میں مقیم ہو تو اس پر پوری نماز یعنی 4 رکعتیں فرض ہوتی ہیں، اور اگر کوئی آخری نماز کے آخری وقت میں مسافر ہو تو اس پر قصر نماز فرض ہوتی ہے، یعنی 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھنا۔ اب آپ کے دوست رات 1 بجے گھر پہنچے ہیں اور عشاء کی نماز کا وقت صبح تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا اس وقت آپ کے دوست مقیم تھے، مسافر نہیں تھے، اس لیے اس پر پوری نماز فرض ہو گئی ہے۔ اب جب وہ قضا کرے گا تو پوری نماز کی قضا کرے گا، یعنی عشاء کی نماز جو ہے وہ 4 رکعتوں کی قضا کرے گا، نہ کہ 2 رکعتوں کی۔ اور وتر تو ویسے ہی واجب ہے، وہ تو چاہے کوئی سفر میں ہو یا حضر میں ہو، وتر تو واجب پڑھنے تو وتروں کی بھی قضا کرے گا وہ، اور ساتھ ہی عشاء کی نماز کی پوری نماز یعنی 4 رکعتوں کی قضا اس کو کرنی پڑے گی۔ حاجی لال زادہ صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم نے ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے، لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے، ایک شخص نے 20,000 روپے زکوٰۃ کے مد میں دی ہیں، تو کیا ہم کسی مستحق طالب علم سے تملیغ کروا کر اس کو مدرسہ پر لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، اگر کسی مستحق سے تملیغ کروائی جائے، اس کو مالک بنایا جائے کہ آپ اس کے مالک بن گئے، یہ آپ کے ہو گئے، پھر اگر وہ اپنی طرف سے اپنی خوشی سے دلی رضامندی سے گفٹ کر دے، صدقہ کر دے مدرسے کو، تو مدرسے کی تعمیرات وغیرہ پر لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تملیغ کی شرائط کا لحاظ رکھنا چاہیے، جس کو رقم دی جائے وہ واقعی اپنے آپ کو مالک سمجھے کہ میں اس کا مالک ہو گیا۔ صرف فرض پورا کرنے کے لیے کہ بس پکڑا دی ہے، پیسے پکڑا دیے اور پھر لے لیے، نہ دینے والا یہ سمجھتا ہو کہ میں مالک بنا رہا ہوں اور نہ لینے والا یہ سمجھتا ہو کہ مجھے مالک بنایا جا رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کو مالک بنایا جائے، اس کے بعد اگر وہ اپنی خوشی سے صدقہ کر دے، گفٹ کر دے، تو اس کو مدرسے پر لگا سکتے ہیں اور تعمیرات وغیرہ پر بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ عطاء الرحمن صاحب نے پوچھا ہے کہ بڑی بھائی کا بیٹا ہوا ہے، انہوں نے عقیقہ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 کے بجائے 1 بکرا ذبح کیا جائے یا 1 اب ذبح کیا جائے اور ایک بعد میں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور سنا ہے بکرے کے بجائے بکری ذبح کرنا افضل ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ لڑکے کے عقیقے پر 2 بکرے ذبح کیے جائیں، لیکن اگر کوئی 1 ذبح کرتا ہے تو 1 سے بھی عقیقہ ہو جائے گا، 1 بھی درست ہے۔ اور اسی طرح اگر 1 اب ذبح کیا جائے اور 1 بعد میں ذبح کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات درست ہے یہ قول کے مطابق کہ مادہ جو بکری ہوتی ہے اس کی قربانی کرنا یا اس کا عقیقہ کرنا یہ افضل ہے۔ تو آپ نے صحیح سنا ہے، ایک قول کے مطابق جو ہے مادہ کی قربانی جو ہے نر کے بجائے وہ افضل ہے، اس طرح عقیقہ کرنا بھی افضل ہے۔ مفتی محمود حسن صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک بچی کا نکاح بچپن میں اس کے دادا نے کرایا تھا، اب بچی بالغ ہو گئی ہے، کیا بالغ ہونے کے بعد اس بچی کو خیار بلوغ حاصل ہوگا؟ دیکھیے گا، باپ یا دادا اگر کسی نابالغ بچی کا نکاح کر دے تو بالغ ہونے کے بعد اس بچی کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہوتا شرعاً، جب تک
باپ اور دادا کی طرف سے سوئی اختیار نہ پایا جائے. اگر سوئی اختیار پایا گیا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر سوئی اختیار یعنی باپ اور دادا نے اپنا اختیار غلط استعمال نہ کیا ہو اور کسی بچی کا نکاح کر دے وہ بچپن کی حالت میں، تو بالغ ہونے کے بعد اس بچی کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہوتا، لہذا اس صورت میں اس بچی کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.